مائل ہیں۔ تو اس سے یہ باتیں سمجھ میں آئیں کہ اجتماعی طور پر تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اسلام جو ہے وہ ہمارے اوپر آ کر خود بخود نافذ ہو جائے اور کسی طریقے سے اسلامی نظام حکومت آ جائے اور ہم اس کے تحت زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ یہ ایک خواہش ہے۔ جب آپ کو فلسطین میں، ادلب میں، کشمیر میں، شام میں، یمن میں اور دیگر علاقوں کے اندر آپ پر تباہی اور بربادی لائی جاتی کفر کی طرف سے، تو آپ کا دل مچلتا ہے، آپ روتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی اور ہماری زندگی میں 1% بھی فرق نہیں پڑتا، 1% بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہم ویسے ہی کھاتے پیتے ہیں، ویسی ہماری روٹین ہے، نہ نمازیں ہمارے گھر میں ہیں، نہ دین کے کوئی اسباق کا چلن ہمارے گھروں کے اندر ہے، نہ ہماری خواتین بدلتی ہیں، نہ ہمارے بچے بدلتے ہیں، نہ ہم ہی بدلتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری تحریکوں کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے اجتماعی لحاظ سے تو ہمیں اسلام کا دلدادہ بنا دیا اور درد ہمارے اندر جگا دیا، مگر انفرادی لحاظ سے ہمارے اندر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ نہ خانقاہیں ہیں، نہ درگاہیں ہیں، نہ تربیت گاہیں ہیں۔ تعلیم آپ کی کا انتظام اس قدر کر دیا ہے کہ جس کو آپ کوئی مسئلہ ایک دفعہ پوچھ لیں، 10 چیزوں کے بارے میں وہ فتویٰ خود آدمی دے دے گا، اور وہ آپ کو دین کا ایسا بھاشن اور سبق سنائے گا بھی آپ کہیں گے کوئی دنیا میں اس سے زیادہ دیندار سمجھ والا آدمی کوئی نہیں ہے۔ لیکن عملی زندگی میں آپ جا کر چیک کر لیں، اپنے اور میرے گھروں کے اندر نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ نبی کی طرح سونا، نہ نبی کی طرح اٹھنا، نہ تصورات زندگی رسول اللہ کی طرح کے ہیں، نہ سوچیں ہیں، نہ خیال ہیں۔ ہر بندہ انفرادی طور پر بدکاری کے اندر ملوث ہے، کسی کی بدکاری چھپی ہوئی ہے اور کسی کی بدکاری علانیہ ہے، دو ہی صورتیں ہیں، تیسری کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں شادیاں دیکھ لیں، وہ نکاح اسلام نے بتایا تھا، ہم نے کافروں کی طرف پہ شادیاں شروع کر دی۔ اب آپ کے گھروں کے مسائل جو ہیں وہ نہ تو اسلام کے پیدا کرتا ہیں، نہ آپ کی سوسائٹی کے پیدا کرتا ہیں۔ یہ مسائل آپ کے اپنے مسائل ہیں جو آپ نے خود ہی پیدا کیے ہیں۔ جو جنت کے راستے میں جو رکاوٹ ہے جانے کی، وہ آپ کے اپنے پیدا کیے مسائل۔ اور گناہ کرنے میں اس قدر دلیری ہے ہمارے اندر کہ ہم دنیا کا کوئی گناہ کرتے نہیں چوکتے، اور نیکی کرتے وقت ہم اس قدر بزدل ہیں کہ ہمارے جیسا دنیا میں کوئی بزدل نہیں۔ گیدڑوں کی کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ گناہ میں شیر ہیں، سانپ ہے، آگے بڑھ کے گناہ کرتے ہیں، اور نیکی کے کام کے اندر ہم گیدڑ، بزدل، معمولی سے لوگ بھی نہیں ہیں، چوہے اور گوئے بھی نہیں رہ گئی، ہم پتہ نہیں کیا بن گئے۔ یہ ہمارا ایک انفرادی مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں کوئی کام دنیا کی تحریکیں نہیں کرتی سوا یہ کہ رمضان آ جائے تو تراویحاں پڑھا کے آپ کو فارغ کر دیا جائے، یا آپ کے روزے افطاریاں آپ کو بتا دیا جائے، یا کہہ دیا جائے اجتماعی افطاریاں 1000 بندے کی وہاں ہوتی، وہاں ڈونیشن دے دو سیلانی والوں کو اور کام آپ کا چل جائے۔ میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں اور ڈراتا ہوں، کلا لا جم، آپ بتا دوں، یہ اللہ نے کلا کا لفظ کہ ہرگز ہرگز نہیں جا سکتے یہ جنت میں۔ یہ انہوں نے سوچا کیسے ہے کہ اس طرح کے کاموں سے جنت میں چلے جائیں گے؟ یاد رکھیں، جس گھر کے اندر انفرادی اس کے سربراہ کی ڈیوٹی ہے، اگر خدا نے اس کو باپ بنا دیا تو باپ اس کو آپ کے کپڑے جوتے کے لیے نہیں بنایا، باپ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا کہ وہ آپ کو دین کے گرم سرد کی سمجھ عطا کرے۔ جس نے باپ بن کر یا ماں بن کر اپنے گھر میں اپنی اولاد کو نیکی کا چلن اور خیر کی بات اور اپنی اولاد کی پوری نیکی کی زندگی کو مد نظر نہیں رکھا، وہ اپنے آپ کو جہنم کے گھڑے کے اوپر محسوس کریں کہ ان سے بہت سخت حساب ہوں گے۔ اور اب آپ کی یہ صورتحال ہے کہ اپنی اولادوں کے آپ کپڑے جوتے کے لیے اس قدر فکر مند ہیں کہ صبح 3 بجے بھی شہر کی ساری دکانیں کھلی ہوئی تھی اور والدین بچوں کی خریداریاں کر رہے تھے، اور مسجدیں آج صرف ایک رات گزری کہ پچھلی رات گزری ہے رمضان شریف کی، یہ آ گئی یکم شوال کی، ایک رات میں آپ نے تہجدیں بھی چھوڑ دی۔ کوئی بندہ سحری کے وقت نہیں اٹھا ہوگا اس روٹین کے مطابق، کسی نے اللہ کی بارگاہ میں ویسے عرض نہیں کی ہوگی جیسے ان دنوں میں کرتے تھے۔ آپ کا سارا کچھ ایک رات کے اندر ہی بدل گیا، اور آپ یہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ
اور مبارکبادیں آپ عید کی ایسے دے رہے ہیں جس طرح کہ آپ کو جنت کا ٹکٹ مل گیا، رات ایشو ہو گیا بھی یہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا، واٹس اپوں پہ ڈھیر لگ گئے ہیں جی، ایک بٹن دباتے ہیں، نہ آپ کو پتا ہے یہ خالی کھلی عیدیں جس کے اوپر آپ مبارکبادیں دیتے ہیں اور ایک بٹن دبا کے سب لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، ان میں کوئی جاننے والا کوئی نہیں جاننے والا، کوئی پیارا ہے یا نہیں ہے، آپ نے اپنی رسمیں پوری کر دی۔ یہ وہ رسمیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اور میری آخرت جو ہے تباہ ہو رہی۔ انفرادی کوئی نہیں، فرد فرد جو ہے یہ ملت کے مقدر کا ہے ستارہ، اقبال نے کہا تھا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نظام بدلے گا، اس نظام میں جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں لے کر آئیں گے، اور وہ یہ نہیں کہ آپ کچھ سیاسی خیالات کے ذریعے سے تبدیل ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ مذہبی خیالات کے ذریعے سے بھی تبدیل نہیں ہو سکتے، یہ دینی خیالات ہیں، مذہب نہیں، دین کہ زندگی پوری ایک ضابطہ حیات ہے، مکمل کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہاتھ میں دے گئے۔ اب کسی نے اس کو پڑھا ہی نہیں، جس کے نتیجے میں نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، رمضان ضائع ہو جائے گا، ہر چیز آپ کی خراب ہو جائے گی، اور پھر اس کا حاصل یہی ہے کہ آج آپ اپنی آنکھوں سے شریعت کی دھجیاں اپنے گھروں سے لے کر باہر کے گھروں تک اڑتی ہوئی دیکھیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، مسجدیں پہلے کی طرح ویران ہو جائیں گی، مولوی رہ جائیں گے چاند اذانے دینے والے، اور خالی مسجدیں ویرانی مسجد۔ یعنی عید کے دن مسجد کی خوشی یہ ہے کہ مسجد بھر دی جائے کہ ہم نے اللہ آج بھی تجھ کو نہیں بھولے ہیں، اگر کل کا دن رمضان کا تھا اور ہم نے الوداعی جمعہ پڑھا ہے تو یا اللہ الوداع ہم نے اسلام کو نہیں کیا، رمضان کو کیا تھا، آپ نے کل الجمعہ پڑھنے کے بعد اسلام کو الوداع کر دیا ہے۔ اب آپ کے گھروں میں میٹھا کھایا جائے گا، دعوتیں اڑائی جائیں گی، ان چیزوں کے ذریعے سے آپ عید منائیں گے، مگر آپ کو نہیں پتا بھی اسلام کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کوئی انفرادی نہیں۔ تو ان تحریکوں کا بیڑا اگر کس لیے ہوا، میری طرح کے انہوں نے خطیب رکھے ہوئے ہیں، مولوی لمبی لمبی داڑیاں شلواریں اونچی ہوئی، وہ آپ کو آتے ہیں بھاشن دیتے ہیں، وہ بڑی ٹوڑی سی گاڑی کے اندر بیٹھ کر وہ نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں جناب مولوی صاحب جا رہے ہیں، جی کیا ہے مولوی صاحب نے درس دیا ہے، آپ بھی چسکے باز ہیں، مولوی کے درس سننے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ بڑے لیول کا مولوی آیا ہوا ہے، چلو یار ہم اس کو سنائیں، اور کچھ نہیں تو اس کے ساتھ ہم ایک سیلفی بنا لیں گے جس کے نتیجے میں پتا چلے گا بھی اس کے بھی مولوی صاحب کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ یہ آپ دعائیں لینے کے لیے جاتے ہیں، میرے پاس دنیا دعا کرانے کے لیے آتی ہے، یہ دعا مصیبت بن گئی مسلمانوں کے لیے، مصیبت بن گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی آدمی مسجع اور مکفہ دعائیں نہ مانگے، دعا کے ساتھ دعا جوڑو، دعا کے ساتھ دعا جوڑو۔ مولوی روتا ہے اندھیرا کر کے، آپ بھی روتے ہیں اندھیرا کر کے، آپ کی قسمت میں اندھیرے ہیں، اس لیے آپ نے رونا ہی ہے اندھیرا کر کے، اور کیا کرنا ہے۔ اللہ کا نبی یخرج من الظلمات الی النور، نبی کہتا ہے اندھیرے میں نماز گپ کر کے منع ہے پڑھنی، منع ہے پڑھنی، لیکن چونکہ اس میں آپ کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، آنسو نظر آتے ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ نمازیں زور دعائیں سر دعا اس امت کا بیڑا اگر کی دعا سے ہوا ہے، تبلیغی جماعت کی دعا، جمعے کے آخر پہ الوداعی جمعے کی دعا، نماز عید کے بعد دعا میں کیا ہے کہ یا اللہ جو بدماشیاں ہم کر رہے ہیں یہ رہیں جاری، پر آج کی تاریخ تک کی معاف کر کے نیکسٹ ہم نے پھر کر دی، یا اللہ جو حرام گھر میں آ رہا ہے اس کی معافی دے دے، اگلے رمضان کو پھر اگلی معافی میں ہم تجھ سے مانگ لیں گے۔ جس ماحول میں میں رہ رہا ہوں، میرے بیوی بچوں کو مجھ کو کچھ نہ ہو، ہماری یہی نیندیں ہوں، یہی آرام ہو، ہمیں کوئی آخرت کی فکر نہ ہو، بس روپیے بیچتا جا، تیری مہربانی ہے، روپیے بیچتا جا، کرم فضل رحمت برکت کی جو دعا، اس کا ایک ہی مفہوم آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، بس پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، میری کوٹھی جو ہے وہ فلانے گارڈن میں بن جائے، فلانی کلونی میں بن جائے، یہ گاڑی آ جائے، اتنے میرے بچے پڑھ جائیں، بس کوئی اور تمنا ہی نہیں آپ کی، اور اس میں خلل کوئی نہ آئے آپ کی روٹین میں، آپ کے آرام میں، سوچوں میں کوئی روٹین ہے، اس کی آپ دعائیں کرا دیں۔ یہ حرام دعائیں ہیں، جو مولوی دیتا ہے وہ بھی حرام دعائیں دیتا ہے، اور آپ جو اس سے امیدیں کرا کے کراتے ہیں یہ بھی حرام دعا۔ یہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی ایمان کی سلامتی کی دعا مانگو، جس کی بنیاد پر آخرت میں تمہارے فیصلے ہوں گے، جس کی بنیاد پر تمہیں موت کے وقت راحت نصیب ہونی ہے،
جس کی بنیاد پر قبر کی سختیوں سے نجات ملنی ہے، جس کی بنیاد پر حشر کی سختیوں سے نجات ملنی ہے، جس کی بنیاد پر پل صراط پار ہونا ہے، اس کی ایمان کی آپ خیر بنائیں۔ اس ایمان کو کیا ہو گیا ہے، اس کو کیا نقصان پہنچ گیا ہے، کیا اس کی ڈیمیج ہو گیا ہے، اس ایمان کی کان چاٹ کہاں سے کروانے والی، اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں۔ اس لیے عزیزو، یہ موقع میں نے اس لیے مناسب سمجھا اللہ سے صبح دعا کر کے کہ یا اللہ میرے ذہن میں کوئی ایسی بات بتا کہ جو میں اس امت کو پیغام دے سکوں۔ اس وقت تو میرا دماغ کوئی حاضر نہیں، میں کتنی چیزوں کے اندر الجھا ہوں۔ تو دعا کر کے میں نے اللہ سے یہ موضوع کا انتخاب لیا۔ اللہ نے کہا ان کو بتا کہ اجتماعی لحاظ سے کچھ نہیں ہونا، نہ تحریکوں سے، فرد جو اسلام کی عمارت کی اینٹ بن رہا ہے، ہر فرد اینٹ جو ہے کھڑکا کے دیکھی جائے گی بھی یہ ٹھیک ہے اینٹ، اگر وہ اینٹ نہیں ٹھیک ہے تو وہ لگنے کے قابل نہیں، اٹھا کے پھینک دے گا اللہ تعالیٰ۔ عزیزو، وقت بڑا کم ہے۔ حضرت علی اپنی داڑھی پکڑ لیتے تھے محراب میں، آدھی رات کو کہتا ہے صاحب ایک حصہ اللہ کا نبی نے اس کو بنا دیا، وہ علی یہ کہتا ہائے علی زیادہ راہ تیرے پاس تقوی کا کم ہے، سفر بڑا طویل ہے، حشر تک جانا ہے، اس میں اللہ کی بارگاہ میں تو کیا خدا کو دکھائے گا؟ اے علی کچھ فکر کر کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا۔ عزیزو، اپنا کچھ بنا لو، آنکھ بند ہوتے ہی ایک لمحے کو جیسے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں نا اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک نیا جہان ہے وہاں پر، لیکن وہ جہان اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آپ اب تو یہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اگر وہ امتحان، ابھی تو کچھ سکھ ہے، اس زندگی کے دکھ بہت ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے خوابوں میں آ کر بتایا کہ خدا نے کیا حشر ان کے ساتھ کیا ہے۔ اپنی کوئی تیاری کریں، اپنے گھروں کے اندر روٹین بدلیں، جا کے یہی روٹین جو رمضان کی تھی اس کو بلانا نہیں، اگلے رمضان تک جو آدمی یہ روٹین لے گیا وہ مجھ سے جنت کی جو ہے نا خوشخبری لے لے، وہ مجھ سے جنت کی خوشخبری آج ہی لے جائے۔ جس نے یہی روٹین اگلی یکم رمضان تک رکھی کہ اس نے اپنی گاڑی کو کھینچ کھانچ کے، اپنی اولاد کو ڈرا کے، دمکا کے، ان بیویوں کو خدا کی راہ پہ لا کے ان کو سمجھائیں۔ ان عورتوں کو میں کہتا ہوں اسلام کا بیڑا غرق کرنے میں تمہارا ہاتھ ہے سب سے زیادہ، یہ ڈر جائیں۔ اگر انہوں نے اپنی روٹینیں نہ بدلی، حشر کے دن اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ جا کے جہنموں کے اندر ڈالا۔ یہ ماؤں کے قدموں کے تلے صرف جنت نہیں، جہنم بھی ان کی وجہ سے ہی ہے، جہنم بھی ان کی وجہ سے ہے۔ اس لیے عزیزو، میاں بیوی ہاتھ تھام کے اور خود اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کریں۔ کوشش کیا کرنی ہے؟ کوششیں آپ پہلے کریں۔ نو آسک می اٹ از وائی، ڈو اور ڈائی، ڈو اور، یا مرو یا کرو۔ تیسری تو صورتحال مومن کے لیے نہیں ہے کہ وہ کچھ کرے، اس کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ اسے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو دین کے غلبے کے لیے تحریکیں، احتجاج، یہ کوئی کام نہیں آنے، نہ انتخابات، نہ جو مرضی آپ کافروں کو اسلام کا سناتے رہیں، خانہ کعبہ آباد کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ بیزار ہوں ان مرمر کی سلوں سے، میں خانہ کعبہ پکار رہا ہے، بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے، میں مٹی کا حرم مجھے اور بنا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے مٹی کا حرم بنایا تھا اور دنیا بدل کے رکھ دی۔ آپ نے سنگے مرمر لگایا ہوا ہے، دنیا کوئی نہیں بدلتی۔ حرم شریف کے اندر بھی سعودی عرب نے اب جو نکالی تصویر، وہ دکھا رہے کہ ساری دنیا وہاں سیلفیاں لے رہی ہے، طواف کوئی نہیں کر رہا۔ جب آئے تو یہ نہ کہ ماشاءاللہ کر کے اس کو آگے بڑھائیں، دیکھیں کہ بدبخت کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کے اندر موبائل ہے، خانہ کعبہ کے اندر موبائل ہے۔ بدبخت آدمی وہ ہے جو مکے مدینے جا کے تصویر کھینچتا ہے، میرے نزدیک اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں۔ میری اپنی بھی 2-4 تصویریں اگر کسی نے مولانا کے دور میں کھینچی، سب سے پہلا پریز میں پہلے کہ ہم پیارے نبی کے ہاں یہاں ریا اور نمائش کے لیے آئے کہ لوگوں کو دکھاتے پھرے۔ یہ تو وہ وقت ہے وہاں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، وہاں تصویریں کھینچی جا رہی ہیں۔ تصویر کے فتنے نے شرک پھیلایا، اور تصویر سب سے بڑا ریا، نمائش اللہ کی بارگاہ میں یہی ہے کہ میں ایک حاجی بن گیا ہوں میں وہاں پر، اس سے بڑا ریا اور شرک اکبر ہے۔ جس نے یہ شرک کر لیا سمجھ لیں اس نے سارا شرک ہی کر لیا۔ نیکی کے لمحات کی کوئی تصویر نہ کھینچیں، بس اس بادشاہ کے ہاں محفوظ ہو جائے آپ کی تصویر تو نجات ہے۔ دنیا کے اندر تو آپ کی کوئی نجات نہیں تصویروں کے ذریعے سے، بلکہ پکڑ ہو جائے گی بھی نیکی کی تصویریں کھینچ کھینچ کے تو بھیجتا رہا لوگوں کو۔ ہاں اس وقت تو کیا تھا، تنہائی میں تو گندگی دیکھتا تھا، اور نیکی کی تصویریں، مجموع میں داڑیوں کی تصویریں، اور اپنی تو بیچتا رہا یہاں پر۔ تو اللہ عزیزو، جب حکومتیں وہاں کی پیٹ اٹھی تو پھر ہمارا کیا کہنا ہے؟ باقی
दूसरी बात, फिरका तफरके से बच जाएं, किसी से बहस ना करें। वक्त इस किस्म का आ गया कि हक सुनना ही नहीं चाहते लोग। जो आपसे दीन नहीं सुनना चाहता उसको दीन ना सुनाएं, चाहे आपका बाप है, भाई है, अम्मी है, अब्बू है, बीवी है। अगर वो बेजारी करता है ना, वल्लाह उसको दीन ना सुनाए। अल्लाह पूछ लेगा। अल्लाह भी उसको ऐसी गिरफ्त में ले आना है कि वो दीन आपसे पूछने आएगा कि यार बताओ अब मैं क्या करूं। छोड़ दें झगड़े, अपनी 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 निबेड़ें। सबकी नैया डूब रही है, अपनी अपनी कश्ती को बचाने की कोशिश करें। मैं यामल मिसकाला जर्रतिन खैरिन यारा व मैं यामल मिसकाला जर्रतिन शर्रिन यारा। अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली आखिरी वक्त में ये कहा और उसके बाद आप दुनिया से चले गए। ये आखिरी आपने दो पढ़े कि व मैं यामल मिसकाला जर्रतिन खैरिन यारा। जिसने एक जर्रे के बराबर भी नेकी की होगी खुदावन से वो पालेगा। व मैं यामल मिसकाला जर्रतिन शर्रिन यारा। जिसने शर की जरा बराबर शर का इख्तियार किया गुनाह, फरमाया वो भी रब से पालेगा। इसके बाद हज़रत अली बोले नहीं। हसन ने इस तरह हाथ ला के देखा, आपकी मौत हो चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक्त का आखिरी वली जो वो अपने जमाने का ऐसा था कि उसके मुंह से, जिसको नबी ने पाला था, ये जुमले निकले, ये जाते बता गया कि दुनिया की घड़ियां खत्म हो जाएंगी, इनफरादी पेश होना है। खिलाफत आपकी पूरी जमात सलामी नहीं पेश होनी, तबलीगी जमात नहीं इकट्ठे करके लाने के ले आओ तबलीगी, ऐसे कुछ नहीं होना। पूछा जाएगा केला केला बार का फर्दन फर्दा, कुरान में आता है। हम तुमको एक एक को अपनी कचहरी में बुलाते जाएंगे और तुमसे हम हिसाब लेते चले जाएंगे। तो तफरके से जान छुड़ाएं, फर्दन फर्दा ले लेके आप अकेले अकेले जाएंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दाएं हाथ में अमालनामा अता फरमाए, और इसके लिए बशर्ते आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो अल्लाह ताला हमारी ईद को जो है सलामत रखे। घर जाके कोई गैर शरई कामों में मुलव्वस ना हो। टीवी फिल्में लग जाती हैं, आप सोशल मीडिया पे बैठ जाते। इस दिन भी आपको चाहिए कि तकबीरात खूब बुलंद करें। हर नमाज के बाद उठते बैठते, आज सबसे ज्यादा बड़ा जिक्र मगरिब की अज़ान तक एक ही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि।